اب دیکھیے حنفی مذہب کا ایک اصول ہے کہ جو چیز بھی قرآن میں آئے گی وہ فرض یا واجب کے فرض ہوگی، اور قرآن کے علاوہ جو حدیث متواترہ میں آئے گی، جو ان کے نزدیک متواتر، وہ کہ کوئی حدیث سوائے 3 4 کے متواتر ہے نہیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے، لیکن ایک اصول ہے ان کے یہاں. اور متواتر میں جو ہوگی واجب ہوگی، اور جو خبر احاد و مستحب یا مندوب ہوگی اس سے ہم حجت نہیں کر سکتے. شافعی اور دیگر کا، امام احمد بن حنبل اور دیگر امام مالک، ان کا فتویٰ کیا ہے کہ قرآن میں جو چیز آئی وہ تو فرض ہوگی، لیکن حدیث میں بھی اور خبر احد بھی، بشرطے کہ وہ صحیح سند ہو، وہ کسی بھی عمل کو واجب یا فرض بھی بنا سکتی ہے. اب دیکھیے اس سے فرق کیا آیا، فرق کیا آیا فرق کیا ہے. اب میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ کس طرح فرق آتا ہے. احناف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن میں سے وہ پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو. لہٰذا اگر کسی نے ایک آیت بھی پڑھ دی بڑی یا 3 چھوٹی آیتیں تو اس کی نماز ہوگی، یعنی نماز کا فرض ادا ہو گیا. اچھا، حدیث میں آئے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 1 یا 3 آیتیں پڑھنا فرض ہے کیونکہ قرآن میں آئے، اور چونکہ یہ حدیث ہے تو فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو سجدہ سہو سے کمی پوری ہو جائے گی اور نماز ہو جائے گی. ہاں اگر سجدہ سہو نہ کرے پھر مسئلہ ہے. اس کے برعکس شوافع، حنابلہ، اہل حدیث، ان سب کا اصول کیا ہے کہ قرآن پر حدیث اضافہ کر سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی بتایا، کیونکہ ان کی سوچ حدیث کے حوالے سے چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رسول تمہارے لیے بیان کرتا ہے قرآن کے احکام. تو رسول نے بتا دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لہذا فاتحہ ان کے نزدیک فرض ہے. اگر فاتحہ چھوٹی تو نماز ہی نہیں ہوئی، صرف سجدے سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. اب دیکھ رہے ہیں دو مسائل، زمین آسمان کا انتر آ گیا. ایک کے نزدیک اگر فاتحہ بندے نے بھول گیا تو سجدے سہو سے تلافی ہو جائے گی، ایک کے نزدیک نہیں ہوگی، he will have to repeat the رکعہ. نماز ہی دونوں کی مختلف ہو گئی پوری کی پوری. اور وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے علاوہ جو قرأت ہے، جس کو حنفی فرض جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مستحب ہے. اگر نہ بھی پڑھو فاتحہ کے بعد کچھ ہو جائے گی نماز، کیونکہ اللہ نے ایک اجازت دی ہے، یہ کوئی فرض کے حکم میں ہے نہیں. اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ سے بھی اور صحابہ کی سنی سے ثابت ہے. بات سمجھے؟ یہ فرق آتا ہے. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک اقرار کی اور منقول چیزوں کی، اور ایک یہ فاتحہ کی، کہ کس طرح فرق آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ نیچے تک کتنے سارے مسائل مختلف ہوں گے. اب آپ ادھر سے اٹھا لو ادھر سے اٹھا لو، نہیں. اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، وہ قواعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے. باقی شریعت نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل فرض. اگر آپ کر بھی لوگے تو انشاءاللہ گناہ سے شاید بچ جاؤ، لیکن ایک بندہ جتنی اس کو معرفت ہوتی جاتی ہے چیزوں کی، اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ قیامت کے دن بہت گندی پکڑائی ہو سکتی ہے کہ تم نے دین کو کھلواڑا بنایا ہوا تھا. ہاں ایک بندہ جو تحقیق کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اسے اجازت ہے، وہ اس سے اگر کچھ ہلکی پھلکی ڈھیل پونک ہوگی تو مجتہد کی بطور اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جو یہ شیطانیاں کرتا پھرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے بچے گا. لہذا پلیز ان باتوں کو سمجھیے. اچھا، اب آپ کا سوال ہے کہ کس نے واجب قرار دیا. بھائی دیکھیں، واجب کسی ایک نے قرار نہیں دیا، یہ کلیکٹیولی واجب قرار دی گئی ہے. یعنی کہ اس کے اوپر ہلکے ہلکے اجماع ہو گئے. جس طرح بخاری شروع میں نہیں تھی، پھر موطا امام مالک جمع ہوئی، پھر بخاری جمع ہوئی، امت کا اجماع ہوتا گیا. تو امت کا ایک گریٹر حصہ ہمیشہ تقلید کرتا ہے ابن رجب الحنبلی، امام ابن عبد البر المالکی، امام ابن حجر الاسقلانی جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، امام نووی، یہ سب مقلد تھے. لیکن مقلد کیسے تھے کہ ابن حجر 10 جگہوں پہ بخاری میں اختلاف کرتے ہیں امام شافعی سے. امام ابن عبد البر خود اپنے آپ کو مالکی کہتے ہوئے بھی اپنی کتاب الاستذکار میں کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا جو زیادہ بہتر ہے. جبکہ امام مالک کے مذہب کی رائے کے رفع الیدین وہ امام مالک سے الٹا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام مالک کا اصل مذہب ہے. تو اس لیے آپ کو یہ باتیں سمجھنا پڑیں گی کہ اپنے آپ کو مالکی شافعی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو دیوبندی کو، بریلوی کو، کچھ بھی کو، اصل یہ کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور مسلم ہونا چاہیے. اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ محمدی ہونا چاہیے. بے شک آپ اپنے آپ کو مالکی کو، یہ صرف کہنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کن بڑے بڑے اصولوں کے پیرو ہیں. اب جیسے امام مالک کے کچھ بڑے اصول ہیں اور میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں، اور شیخ طریقی اور زیادہ تر علماء اس اصول سے کوئی بھاگ نہیں سکتا کہ مکہ مدینہ کا عمل راجع ہوگا، اور اس میں بھی مدینہ کا، کوفہ اور دیگر شہروں سے.
اب دیکھیں رسول اللہ سے کچھ بھی ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں کتنی تکبیرات کی. ہاں عبداللہ ابن مسعود سے 4 تکبیرات کس سند سے ثابت ہے جیسے احناف کہتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ سے 7 پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 5 جیسے اہل حدیث کہتے ہیں شوافی اور مالکیہ وغیرہ حنابلہ باقی تمام ائمہ. اب مسئلہ کیا ہے, ابو ہریرہ کم فقیہ درجے کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود سے, مگر وہ مدینہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے جو کہ سنتوں کی سرزمین ہے. لہٰذا امام مالک اور سب نے اسی کو اختیار کیا, اور شیخ عبدالعزیز الطریفی نے بھی, اور ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں. گو کہ عبداللہ ابن مسعود کا درجہ کتنا بلند کیوں نہ, کیونکہ وہ کوفہ میں تھے, دور تھے سنتوں کی سرزمین سے. ایسے جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے, بات سمجھ رہے. تو یہ اصول ہوتے ہیں کچھ قواعد, تو یہ اس طرح اجماع ہوتا ہے کہ باقی میں نے آپ کو ابن تیمیہ کی رائے بیان کر دی کہ بندے کو اس مسئلے میں تو یہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ شدت اختیار کرتے ہیں, جیسے ہمیشہ متشدد لوگ ہر چیز میں رہیں, اور کچھ لوگ اتنی شدت اختیار نہیں کرتے. اصل چیز یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تحقیق کا اور صنیع کا. اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ ایک عالم سے فتویٰ لینا چاہیے, کیونکہ ایک پوری یعنی اگر تو شیطانی تو بات الگ ہے, لیکن جو عالم بعمل ہوتے ہیں, ہم سے پوچھیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, وہ ایک پوری اسٹوری لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پوری ایک علم اور لیگیسی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہو, جیسے آئنسٹائن کی تھیوری ہے, اب وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ایک تھیوری آف ایبسولوٹنس تھی, تو اس پہ پورے میتھمیٹیکل کالمز بنے ہوئے تھے, وہ خراب ہو گئے. اب کوانٹم فزکس کے ایک اصول کے آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تک کے سارے رولز خراب ہو گئے. تو یہ باتیں سمجھنا چاہیے آپ کو, ورنہ نہیں سمجھ سکتے آپ, اور ایشو ہو جائے گا. یعنی پوری اسکالرشپ ہے سالوں کی, جس نے کیا کہتے ہیں یہ فتاویٰ دیے ہیں. جس طرح ہم کیا کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَصَلُّوا عَلَىٰ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے کہ تم میں سے قوم کو تفقہ فی الدین کے لیے الگ رہنا چاہیے, سب کے سب کو جہاد پہ نہیں نکل جانا چاہیے. تفقہ گہری انڈرسٹینڈ, تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ڈرائے. لہٰذا ایک قوم کا کام ہے جو دین میں گہری سوچ و بچار کرے. صحابہ میں عبداللہ ابن عباس, اور تابعین میں عطا ابن ابی رباح, صحابہ میں عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, اور تابعین میں عطا ابن ابی رباح مکہ میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے تھے, اور پھر ان کے بعد ابن جریج. یہ فتاویٰ سینٹر سے فقہائے سبع, سعید بن المسیب, قاسم, سالم, یہ سب فتویٰ دیتے تھے. تو یہ فتویٰ والے لوگ تو کیوں تھے, ہر کوئی کیوں نہیں خود بخود کر لیتا تھا؟ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا پڑتی ہے. کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں, کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں. لہٰذا یہ فتویٰ جو ہے ایک کلیکٹیو ہے, نام بھی اگر آپ کہیں گے آپ کو دے دیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف ثابت کرو نا, کہ کوئی بھی نہ عربی آتی نہ کچھ. ویسے آپ کو اگر ذرا سا ارادہ ہو تو آپ کہتے ہو جیو پالیٹکس اور یہ اور وہ, اور ہر چیز کے لیے علم ضروری ہے, وہ فلاں اینالسٹ ہے, فلاں نے یہ بات کہی ہے, ساحل دین کو سنو جس کا کوئی علم نہیں ہے دین میں, فلاں کو سنو. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو دین کا اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے, عربی جس کو نہیں آتی, آپ ان سے فتوی لوگے یا خود فتوی ڈرائیو کرو گے بغیر علم کے, جبکہ اللہ نے کہا کہ لا تقف ما لیس لک علم, کہ وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والفؤاد, ان السمع والبصر والفؤاد, کہ یہ سب جو ہیں ان سے پوچھا جائے گا, سمع, بصر اور فؤاد. تو خدا سے ڈریے, اس بات کو سمجھیے. اب میں ایگزامپل کے طور پہ ایک اور مسئلہ اس میں بیان کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے موالات کا. موالات کہتے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو ایک کے بعد ایک دوسری تیزی سے دھونا, ان کے درمیان گیپ نہیں آنا چاہیے کہ آپ نے منہ دھوئے اور بیٹھے ہوئے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے, یعنی اگر بیچ میں گیپ آ جائے یہاں تک کہ اعضاء سوکھ بھی جائیں, آپ کا وضو قائم رہے گا, الا یہ کہ بیچ میں کوئی حادث نہ ہوا ہو, یعنی پات وات نہ نکلا ہو یا پیشاب پوٹی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لیکن امام مالک موالات کے قائل تھے, تو اب دونوں چیزوں میں فرق دیکھیے. اچھا دلیل دونوں کے پاس ہے. دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آیت جو آئی ہے اس کے اندر ذکر آئے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, لیکن یہاں اختلاف ہوا کہ واو جو ہے یہ واو عطفیہ ہے یا واو مولاتی ہے. تو یہ واو عطفیہ ہے, اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی چیز پہ در پہ فوراً کی جائے. اچھا ایک اور دلیل وہ یہ کہ رسول اللہ کی جب ہم جیون کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نے ہمیشہ ایک کے بعد ایک اعضاء کو دھوئے, بیچ میں گیپ نہیں ڈالا. ہاں رسول اللہ کے غسل کو دیکھیں, میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں, تو اس میں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں تک وضو کیا اور پھر پورے جسم دھوئے اور آخر میں پاؤں دھوئے. فغسل رجليه, یہاں سے ثابت ہوا کہ موالات جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یعنی ہر کسی کی دلیل ہے,
شوافی اور حنفیوں کی. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دلیل سب کے پاس ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ جو مالکی ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی غسل جنابت میں تو چونکہ رسول اللہ سے ثابت ہو گیا، لیکن باقی جگہوں پہ چونکہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اور قرآن کا ظاہر بھی اس کا متقاضی ہے، ظاہر لازم نہیں، تو لہٰذا موالات فرض ہے. اب اس سے فرق دیکھیں کہاں تک پڑتا ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی بندہ وضو کر کے بیٹھ جائے یا غسل جنابت میں، تو امام مالک کے نزدیک جو ہے اس کا وضو باطل ہو جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا اگر بیچ میں 10 منٹ کا بھی گیپ آ جائے اور اعضاء سوکھ بھی جائیں. ہاں اگر بندہ غسل تبرید کر رہا ہے یعنی ٹھنڈک کے لیے غسل، تو امام ابو حنیفہ اور ان کے نزدیک اگر بیچ میں گیپ آ جائے تو نہیں ہوگا کچھ بھی. لیکن امام مالک کے نزدیک صرف غسل جنابت میں اجازت ہوگی، کیونکہ وہاں رسول اللہ سے ثابت ہے. غسل تبرید میں وضو ٹوٹ جائے گا اگر بندہ بیچ میں گیپ ڈالے گا. بات سمجھیے، مجھے بات کسی نے بتائی نہیں، لیکن میں خود اس فتوی کے اوپر عمل کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں ایک اصول ہے کہ یہ چیز رسول اللہ سے ثابت ہے لیکن غسل تبرید میں ثابت نہیں، تو خود بخود میں اس فتوی کے اوپر عمل کرنے لگا. تو اپنی ہوائے نفسی نہ ہو. اچھا اب آپ دیکھیں کہ فتویٰ کتنا دور تک جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے مسل الخفین کا، کہ اگر بندہ موزے پہنا ہو اور اس نے اس کے اوپر مسا کیا، اگر وہ اس کو اتار دے تو کیا؟ تو اب اس پہ دو مسئلے آئے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جیسی اس نے موزے اتارے تو وہ پیروں کو کم از کم دھو لے اور پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کو نماز لوٹانی ہوگی. لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ موالات ان کے نزدیک فرض نہیں، تو بیچ میں 10 منٹ کا گیپ بھی آ سکتے، موزے اتار کے بیٹھ رہے، گپے مارتے رہے، پھر پاؤں دھو لے. جبکہ امام مالک کے نزدیک بھی اگر پاؤں نہیں دھوئے گا تو نماز نہیں ہوگی، جیسے امام ابو حنیفہ اور شافعی. لیکن امام ابو حنیفہ اور شافعی کہتے ہیں اگر دھو لے گا تو ہو جائے گی. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر نہیں دھوئے گا تو نہیں ہوگی، اور اگر گیپ بھی ڈالے گا تو نہیں ہوگی. یعنی اس نے موزے اتارنے کے فوراً بعد پاؤں دھونے، کیونکہ ان کے نزدیک موالات ضروری ہے. آپ بات سمجھے کہ کس طرح دونوں کی فتاوی ڈفر ہو رہے ہیں، کیونکہ اصول پیچھے سے ایک چلا رہا ہے. یہ اصول کار فرما جو کتابوں میں ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اختلاف کیسے ہو گیا فتاوی میں. بھائی اسکالرشپ ہے. اب ہم یہی تو کہتے ہیں بدایت المجتہد پوری کتاب ابن رشد المالکی کی اس کل پڑھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ پڑھو. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہم خود تفاسیر پڑھ لیں. اور جبکہ یقین مانو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں نے گروپوں میں لڑکوں کو دیکھا ہے اور فیس بکوں پہ ادھر ادھر اور پالیٹکس کی باتیں کرتے رہتے ہیں عین اس ٹائم پہ جب ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے. تو بھائی پھر آپ سیکھ تھوڑی سکتے ہو دین، پھر کرتے رہو یہ گپے بازیاں. تو یہ جو بدایت المجتہد ہے اس کے اندر انہوں نے یہی اختلافات علماء کی ڈسکس کی کہ کس کا کیا اصول ہے.